میرا دل پارائنا نہیں وہ کمال حسن جو پہلا قلم نقش نے لکھا وہ ذکر مصطفیٰ تھا. اشبر جو پہلا نقش لکھا وہ ذکر مصطفیٰ تھا. جو ذکر کے لیے جمع ہوا صرف حضور کے ذکر کے لیے جمع ہوا. پہلا ذکر قلم کا رب کائنات نے جو لو پر چڑھایا وہ ذکر مصطفیٰ تھا. نور اور بشر کے جھگڑے کرنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کر دے وہ کافر ہے. حضور کی بشریت کا انکار کرنے والا کافر مشرک ہو جائے گا. ہم مانتے ہیں کہ حضور بشر بھی ہیں, ہم مانتے ہیں حضور نور بھی ہیں, مگر بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری بشریت کا خمیر جس مٹی سے لیا گیا وہ جنت کے باغ اور جنت ایک نور ہے. بشریت سے انکار نہیں. ہم بشریت کو ماننے والے بھی ہیں, ہم نور کو ماننے والے بھی ہیں, لیکن سوال اتنا ہے کہ جب نور جنت ہے اور حضور کی بشریت جنت سے بنائی گئی وہ مٹی لی تو حضور کی بشریت بھی نور ہے, اصل نور ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت اصل نور ہے, اور پھر نور مصطفیٰ کی اصل کیا ہوگی؟ بات سمجھنے والی ہے کہ حضور کی بشریت نور ہے تو حضور کی نورانیت کیا ہوگی؟ یہ تو بات ایک حدیث سے ثابت ہو گئی نا, کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی ہے تو مجھے اس کی دلیل دے دے کہ نہیں ہے. کسی کے پاس بھی کوئی جواب ہے میری ویڈیو سن لے تو مجھے کوئی اس کی دلیل دے دے کہ اس حدیث کی میں نے شرح کی ہے اس کے برعکس کوئی شرح کر کے دکھا دے کہ اس کسی اور مٹی سے خمیر بنایا معاذ اللہ تیری یا میری جیسے. ایسا ہے ہی نہیں, منصب چھوڑ دوں گا. اس کی جو شرح میں نے کی اس شرح سے حضور کی بشریت نور ہے, انکار نہیں ہے. اب بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کیا ہے. اب میرا اصل بیان یہاں سے شروع ہوگا, یہ تو ابھی بس ایسے ہی تھا. اب اصل امی کا بیان تو اب آئے گا. اب جو اصل ہے, اب بات پیدا ہو رہی ہے کہ بشریت نور تھی کہ حضور کی نورانیت کیا ہوگی. حضور نور ہیں تو وہ عالم کیا ہوگا. اب بات یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے اصل کیا ہوگی. حدیث پاک ہے, یہ حضرت امام زرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے المواہد میں اس کو روایت کیا. اللہ پاک نے فرمایا جب زمین و آسمان نہ تھے میری اطاعت کرو. جب زمین و آسمان نہ تھے میری اطاعت کرو. جو زمین جس ٹکڑے سے آواز آئی کہ اللہ میں تیری اطاعت کرتی ہوں, یہ وہ ٹکڑا تھا جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا زمین و آسمان میری اطاعت کرو, تو وہ زمین سے آواز آئی جہاں پر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اس زمین نے کہا میں اطاعت کرتی ہوں, کیونکہ جس خمیر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود بنا وہ اول الارض ہے, ام القرہ ہے. اس لیے پیارے مصطفیٰ کا لقب بھی نبی امی ہے. نبی امی ہے, اور امی کہتے ہیں جو اول کائنات ہو. اول کائنات مثل کوئی نہیں, جو سب سے پہلے ہو, جو نور بنا تب بھی اول, ظہور ہوا تب بھی اول, بشری پیکر کے لیے خمیر اٹھا وہ بھی اول, جس کا شہر بھی اول. اس کے لیے مکہ مکرمہ ام القرہ کہا گیا, اترنے والے قرآن کو ام الکتاب کہا گیا, اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی امی کہا گیا, جو ہر لحاظ سے اولیت ہے. ہر لحاظ سے اولیت ہے. اب اللہ پاک نے فرما دیا قرآن پاک کے اندر ارشاد ہوا سورہ آراف جس کی آیت میں نے پڑھی 157 الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا وہ جو غلامی کریں, پیروی کریں گے, یعنی غلامی کا مطلب ہے پیروی کریں, اطاعت کریں گے, غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھنے غیب کی خبریں دینے والے کی. بے پڑھے پڑھنے اور غیب کی خبریں دینے والے کی. ابھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, اس کی تفسیر آپ کروں گا تو بات سمجھ آئے گی. جہاں پہ آپ تھوڑا سا علمی نقطہ آئے گا سمجھنے کا بڑا توجہ طلب.
لفظ ہوا یتبعون الرسول النبی امی. اب یہاں پہ دو مطلب سمجھانے میں نے. یہ رسول نبی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یہ رسول نبی ہیں. اور نبی کون ہوتا ہے؟ الامی. ٹھیک ہے، رسول کے بعد فرمایا نبی ہیں، اور نبی اور امی کا جوڑ کیا ہے، دونوں کا ملا کر اللہ پاک نے. خاص نقطہ یہ توجہ طلب کہ نبی کا جو لفظ ہے وہ نکلا کس سے ہے؟ لطیف بات ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، سمجھنے والے سمجھیں گے. نباؤ سے نکلا. نباؤ، نون بے عین واؤ، نباؤ سے نکلا. نباؤ کا معنی ہے خبر. عربی میں کہتے ہیں انبا. کبھی چھوٹے تھے ہم، اب پتہ نہیں ٹی وی دیکھنے کا اتنا اتفاق نہیں ہوتا، تو اس وقت ہم ٹی وی پہ کارٹون دیکھتے تھے، خبریں کبھی آ جاتی تھی تو ہم بور ہو جاتے تھے کہ خبریں آ گئی ہیں. بتاؤ 5 بجے الانبا آ گیا ہے. کبھی چھوٹے، کبھی آپ نے دیکھا ہو تو ہم دیکھتے تھے تو وہ خبریں آتی تھی کہ اب الانبا. کبھی ٹی وی دیکھا ہو الانبا آتا تھا کافی سال پہلے، الانبا. تو وہ الانبا کیا ہوتا تھا؟ اس کو کیا بولتے تھے عربی میں؟ خبریں. یعنی مقصد کہ یہ میں سادہ بات سمجھائیے آپ کو کہ ٹی وی پہ الانبا آتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ خبریں آ گئی ہیں عربی میں. ٹھیک ہے نا. اب تو ماشاءاللہ طرح طرح کی زبانیں چل پڑی اور عربی میں خبریں آ گئی تھی پاکستان ٹی وی پہ. دوبارہ تو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ الانبا کا مطلب ہے خبریں. تو اس لیے جو نبی ہے وہ نباؤ سے نکلا، اور نباؤ کا معنی ہے خبر، اور عربی میں اس کا معنی ہے انبا. تو الانبا، تو اس سے مراد ہوا خبروں کو کہتے ہیں الانبا. یہ عربی لغت کا لفظ ہے، اور نبی بھی عربی لفظ ہے. تو اس کا مطلب ہوا خبریں. نباؤ کی جمع الانبا، اور خبر نباؤ وہ لفظ ہے، اس سے مادہ سے نکلا ہے نبی. تب پتا چلا کہ نبی کا معنی وہ ذات جو خبر دے. سادہ لفظوں میں نے بات آپ کو سمجھا دی، اگر سمجھ نہ آئے تو پھر VCD پہ دیکھنا دوبارہ. ٹھیک ہے، یہ کیپچر ہو گئی. تو اس لیے نبی کا مطلب ہوا وہ ذات جو خبر دے. ٹھیک ہے. اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بعد لفظ نبی استعمال کر کے یہ اعلان کر دیا اللہ پاک نے کہ یہ رسول چونکہ نبی ہوتا ہے اس لیے وہ باخبر ہوتا ہے، کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتا. اگر بے خبر ہو تو نبی نہیں ہے اور رسول نہیں ہے. بے خبر ہو تو نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرما دیا اس رسول کی پیروی کرو جو باخبر ہے، اس کی غلامی کرو جو باخبر ہے، جو خبریں دینے والا ہے، جو غیب کی خبریں دینے والا ہے، آنے والے وقت کو بتلانے والا ہے. معراج پر قیامت تک کے حالات بتلا دیے اور وہ تمہیں دکھانے والا ہے، تمہیں بتلانے والا ہے. اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ. یہ نبی ہے باخبر، خبر دینے والا. آگے فرما دیا امی، ایسا باخبر ہے. اگلا لفظ آگے امی، کہ یہ نبی باخبر ہے، خبریں دینے والا ہے عرش کی، اور ایسا باخبر ہے. امی کہتے ہیں، امی کا مطلب جو ہے ایسا باخبر ہے. امی کہتے ہیں جو کسی سے ہی نہ پڑھا ہو، جو کسی سے پڑھا ہی نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ ایک ترجمہ ہے باخبر کا، باخبروں کا، اور ایک ہے بے خبروں کا ترجمہ جو خود ہی بے خبر ہے، انہیں کسی بات کی خبر نہیں. انہوں نے کیا کہ جو خود بے خبر ہیں ان کا ترجمہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا امی کا ترجمہ معاذ اللہ ان پڑھ، استغفر اللہ. اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا بے پڑھے، پڑھنے والے، کسی پڑھے ہی نہیں. اور بے خبروں نے کیا کہ ان کا ترجمہ ان پڑھ، یعنی ان پڑھ کہنا اس سے بڑی ان پڑھوں والی بات کوئی نہیں ہے. ان پڑھ کہنا، کیونکہ امی کو ان پڑھ کہنا وہ خود بے خبر ہے. اللہ اس کا جواب میں دوسری آیت سے دیتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا. اب اس بات کا جواب بھی قرآن سے ہی دوں گا، اس سے نہیں. اب انہوں نے لکھ دیا، ترجمہ کیا. اب آپ کہیں جی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھا کہ جی جو کسی سے نہ پڑھا ہو. اب ہم نے جو ہے تیرے میرے جیسا سمجھنے والے معاذ اللہ کا لسان وسلم ان کا ترجمہ پڑھ لیا، انہوں نے لکھ دیا ان پڑھ. یہ تو بات مغالطے میں آ گئی. کوئی کمزور دماغ کا مالک ہو وہ تو
کہے گا جہالیت ہے جہالت، لیکن اب اس کی بات قرآن سے سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا